ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بھارت میں ایک بار پھر قرآن مقدس کی توہین کی گئی۔ بھارتی مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر۔ ملعون سلمان رشدی کے پیروکاروں کا قرآن کریم کے خلاف ایک نیا پروپیگنڈا۔ قرآن کریم کی جہاد، غیر مسلم سے جنگ کرنے سے متعلق 26 آیات کو قرآن کریم سے نکالنے کے لیے سپریم کورٹ میں کیس دائر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اس واقعے کی تمام تر تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، بھارت کی شرمناک تاریخ کا ایک اور شرمناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک نام نہاد بدبخت نے، مسلم نے، وہ نام کے مسلم ہیں سید وسیم رضوی، انہوں نے ملعون سلمان رشدی کا لبادہ اوڑھ کر ایک نیا پروپیگنڈا قرآن کریم کے خلاف جو ہے نا وہ کار فرما کیا۔ یہ در حقیقت بی جے پی اور آر ایس ایس کی ہندو انتہا پسندانہ اور فرقہ پرستانہ تنظیموں کی کار فرمائی ہے، کیونکہ یہ وہ تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف ہر وقت کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کرنے میں ہمیں جو ہے نا وہ شامل حال نظر آتی ہیں۔ اس ایمان فروش ملعون نے بھارتی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی کہ قرآن کریم کی 26 آیتوں کو نعوذ باللہ قرآن پاک سے نکال دیا جائے، کیونکہ ان آیات سے دہشت گردی کو فروغ اور بڑھاوا ملتا ہے۔ اس ملعون نے اپنی دریدہ دہنی کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں تک کہا کہ خلفائے راشدین نے چونکہ اپنی طرف سے تحریف کر کے ان کو قرآن مجید میں داخل کر دیا تھا، لہٰذا یہ آیتیں من جانب اللہ نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ایک ایسی اور یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ایک سماج اپنے فرسودہ نظریات، عقل و دلیل سے محروم روایات اور بے بنیاد عقائد کی وجہ سے نئی نسل پہ اپنی گرفت کھوتا جا رہا ہے۔ وہ نظریاتی طور پہ خوف و شکست سے دوچار ہے، اس لیے بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ قرآن مجید میں پیغمبر اسلام پہ انگشت نمائی کرتا پھرتا ہے۔ رب کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے لفظ اور آیت کی حفاظت جب اپنے ذمے لے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم انسانی تاریخ کی وہ واحد مستقل کتاب ہے۔ بھارتی شہری کے حوالے سے جو معلومات حاصل ہوئی ان کے مطابق یہ ملعون نام کا مسلمان ہے، لیکن کئی سال سے عہدے اور دولت کے لالچ میں، پیسوں کی لالچ میں، سستی شہرت کے لیے یہ ہر طرح کے اول فول بکواس کر رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہا ہے اور مال و دولت کے لیے اپنے ضمیر کے سودے کرتا پھر رہا ہے۔ یہ ملعون سلمان رشدی کی طرح ذہنی توازن کھو چکا ہے، دماغی خلجان کا شکار ہے، دولت اور عہدے کا اتنا حریص ہے کہ اس کے لیے لعنت میں لت پت ہو چکا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہم یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے بڑھ کر کس بڑی لعنت میں گرفتار ہو سکتا ہے، جس نے یہ ملعون بھارتی سپریم کورٹ میں قرآن کریم کو چیلنج کر بیٹھا ہے۔ لیکن اس ملعون کے علم میں شاید یہ بات نہیں ہے کہ گزشتہ 1450 برس سے ایسے کئی ملعون آتے رہے اور لعنت خدا بندی میں گرفتار ہوتے رہے۔ اب فوری ضرورت اس امر کی ہے کہ کشمیری مسلمان اور بھارت کے مسلمان سمیت پوری دنیا کے مسلمان، بالخصوص حکومت پاکستان بھارت سے اس احتجاج کر کے اس ملعون کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ بھارتی مسلمانوں کی لیڈرشپ پہ بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ قانونی اعتبار سے اس ملعون کو مجرم ٹھہرانے کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں اور اس پر شکنجہ کسوایا جائے۔ جب تک یہ کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی تب تک اس ناپاک اور مردود کے خلاف ہر پلیٹ فارم پہ صدائے احتجاج بلند کی جائے گی، اور اس کے قرب و جوار میں رہنے والے مسلمانوں پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے۔ قرآن کریم کی صداقت کے سامنے یہ شخص ذہنی اور نفسیاتی مریض ہے۔ بھارت کی تمام مسلمان تنظیمیں، جمعیتیں، شرعی بورڈ اور کونسلیں ایک ملی اتحاد بن کر سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید، جس سے متعلق مسلمانوں کا مجموعی اجماع ہے، اجماع امت ہے کہ قرآن کریم کے اندر کسی طرح کی کوئی تحریف، کوئی بدلاؤ نہ ہوا ہے، نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی لاریب کتاب ہے جس سے متعلق اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس قرآن کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اس میں بدلاؤ نہیں ہو سکتا، اس میں چینجنگ کبھی بھی نہیں ہو سکتی،
پھر سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ، وہ یقیناً ایک باعزت کتاب ہے اور باطل کا اس کے پاس گزر نہیں ہے، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کی پشت سے۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم کے علاوہ اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف جائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، فرمایا لوگوں سنو، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری اطرت، اگر تم ان سے وابستگی رکھو گے، انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ ناظرین کرام، یہ قرآن کریم کے خلاف ہندوؤں کا ایک پروپیگنڈا ہے، اور یہ ملعون سلمان رشدی کے پیروکاروں کا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کی 26 آیات کو قرآن کریم سے الگ کیا جائے اور ان کو نکال دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے اندر، تاکہ غیر مسلموں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر جو شدت پسندی ہے، جو جہاد کرنے کی اور غیر مسلم سے جنگ کرنے کی کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو اس کے کاتبان وحی یعنی اس کو لکھنے والوں کی تعداد 14 سے لے کے 400 تک بیان کی گئی ہے۔ قرآن آیات کو نازل ہوتے ہی ضبط کیا جاتا تھا، ضبط کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سینکڑوں حفاظ کرام موجود تھے جو آیات قرآنی کو نازل ہوتے ہی حفظ کر لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں قرأت قرآن اہم ترین عبادات میں گردانی جاتی تھی اور تلاوت و قرأت شب و روز جاری و ساری رہتی تھی۔ اس کے علاوہ اسلام کا آئین مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگی کا قانون سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کو زندگی کے ہر پہلو میں شامل حال کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کتاب میں کسی طرح کی تحریف، کمی یا زیادتی محال ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل پر رہیے، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔